قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین، یہاں فرمایا ہدی للناس۔ اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو، کہتے ہو تضاد آ گیا، کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے، قرآن اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے۔ آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس، تو اور 1000 برس بعد کے بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں ہے۔ عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی، اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے۔ تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، علی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے۔ لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا۔ اب یہ ربط بھی آ گیا کہ چونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم اس قرآن مجید کی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے قابل ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ شرط ہے۔ قرآن سے استفادے اور فیضیاب ہونے کے لیے شرط لازم ہے تقویٰ۔